نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الم ترا، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا، من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہو، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب وہ اپنے پیغمبر سے بولے کہ ہمارے لیے مقرر کرو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کہ کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو، اللہ تقاتلو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو وہ بولے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر ان پر جہاد فرض کیا گیا، منہ پھیر گئے ان میں سے مگر تھوڑے سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو صدقے کا حکم ہوا تھا، اب ان بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے وعدہ جہاد کر کے پورا نہیں کیا اور عتاب الہی میں آ گئے۔ اس آیت کے اندر درس ہے کہ مسلمان اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ہمیشہ اطاعت الہی میں مشغول رہیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، یہ استفہام بھی انکاری ہے، اور الہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رؤیت، یہ دیکھنا بمعنی نظر ہے، اور اس میں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ ملعون کے معنی ہے بھرنا، اصطلاح کے اندر اس متفق جماعت کو ملا کہتے ہیں جن کی ہیبت سے آنکھیں بھر جائیں اور رونق سے مجلس بھر جائے۔ یہ بھی قوم کی طرح جمع ہے، اس کا واحد کوئی نہیں ہوتا، جیسے قوم کا کوئی واحد نہیں مگر بہت سارے افراد پر مستعمل ہے، اسی طریقے سے ملأ کا واحد نہیں ہے مگر بہت سے افراد کے اوپر بولا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ قوم ہر جماعت کو کہہ دیتے ہیں اور ملأ بڑوں کی متفق جماعت کو، جیسے اہل اور آل تقریباً ہم معنی ہیں، یعنی والا، مگر اہل کی نسبت تو جاندار اور غیر جاندار سب کی طرف ہو سکتی ہے۔ بولا جاتا ہے اہل خانہ اور زید کے اہل و عیال، مگر آل کی نسبت صرف شاندار انسانوں ہی کی طرف ہوگی، خواہ وہ دنیاوی شاندار ہوں جیسے آل فرعون، یا دینی شاندار ہوں جیسے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل بیت یا آل زید نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ بیت جاندار نہیں ہے اور زید شاندار نہیں ہے۔ چونکہ حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں بنی اسرائیل کے نمبردار، چودھری اور وہ چوٹی کے لوگ جو بڑے بڑے تھے یہ درخواست لے گئے تھے کہ جو ساری قوم کے نمائندے تھے
اس لیے یہاں پر الی الملأ من بنی اسرائیل فرمایا، الی قوم یا الی جماعت من بنی اسرائیل نہیں فرمایا گیا۔ اس آیت کے اندر خطاب ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور فرمان رب ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی وہ جماعت نہیں دیکھی جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت عرصے کے بعد پیدا ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے عرض کیا کہ ہمارے واسطے آپ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کے سائے میں ہم اللہ کی راہ میں منکرین سے لڑیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو یہ اندیشہ ہے کہ اس وقت تم جہاد نہ کرو اور مکر جاؤ اپنے وعدے سے، خوب سوچ سمجھ کر منہ سے بات نکالا کرو۔ وہ سب بولے کہ اب جہاد نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کس ظلم کا انتظار ہے؟ ہم پر تو انتہائی مظالم ہو چکے ہیں، ہم اپنے وطن سے نکالے گئے، اپنی اولاد سے ہم دور کیے گئے، منکر بادشاہ نے ہمیں جلا وطن کیا، رہی ہماری اولاد تو ان میں سے کچھ کو قید کیا گیا اور کچھ کو نکال دیا گیا۔ انہوں نے وعدے وعید تو اتنے کیے کہ مگر جب اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ان پر جہاد فرض کیا تو سوائے چند لوگوں کے سارے ہی منہ پھیر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافوں، بزدلوں، سارے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہی فرمایا جا رہا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ظالموں کو خوب اچھے طریقے سے۔ سب کو مناسب سزا دے گا۔ سامعین اکرام، یوں تو وعدہ خلافی ہر حال میں بری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ المؤمن اذا وعد وفا، مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو وعدہ خلافی بہت بری چیز ہے، مگر جو وعدہ خلافی نبی سے کی جائے اور نبی کی معرفت اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ خلافی کی جائے، اس کے خلاف کرنا یہ بڑا ہی ظلم ہے۔ ان اسرائیلیوں نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے کیے ہوئے وعدے توڑے اور یہ بڑے ظالم قرار دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اس آیت کے اندر امت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھ کر اور دل سے اس کی تصدیق کر کے اسلام کی حقانیت کو جو تم نے تسلیم کیا ہے، تو حقیقت میں تم نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی کی امت ہیں، تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر ہم قائم رہیں گے، اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اگر ہم اس وعدے سے مکر گئے اور ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا تو یہ ظلم کا اطلاق ہمارے اوپر بھی ہوگا، ہم بھی ظالم ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ دیکھو، تم نے جو عہد کیا ہے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر قائم رہنے کا، اس کے اوپر قائم رہو، وعدہ خلافی نہ کرو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو تعلیمات ہیں ان سب کے اوپر تم قائم رہو، تب تم ہمارے نیکوکار اور صالحین بندے ہو۔ اور اگر تم ان تعلیمات سے ہٹ گئے تو ظلم کرنے والے ہو، اور ظالموں کا انجام یہ ہے کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے، ان کو پکڑیں گے، کیونکہ ہم ہر ظلم کو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر ہمیں گامزن فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو سبسکرائب کریں۔